کہا یہ جاتا ہے کہ محبت یا عشق تو کیا نہیں جاتا، ہو جاتا ہے، پر یہ زبردستی نہیں ہو سکتا کسی سے۔ مجھے کوئی کہے بھائی فلاں سے محبت کرو، بھائی مجھے اچھا ہی نہیں لگتا، میں کیوں کروں بھائی؟ نہ مجھے اس کا چہرہ اچھا لگتا ہے، نہ اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں، بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے، اس سے کیسے محبت کرو؟ لیکن محبت تو کسی نہ کسی وجہ سے ہوتی ہے نا جناب۔ اب کتابوں میں لکھا محبت کسی سے ہوتی ہے نا، اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ محبت ہونے کی 3 وجوہات، یا تو تینوں ہوں گی یا تینوں میں سے کوئی ایک ہوگی، اس کے بغیر کسی سے محبت نہیں ہوتی۔ پہلی بات، جس سے محبت ہوتی ہے نا وہ بڑا حسین ہوتا ہے۔ انسان کے اندر یہ فطرت ہے کہ وہ کسی خوبصورت سے محبت کرتا ہے، اچھا دکھتا ہے نا، جی چاہتا ہے اس کے قریب ہو جاؤں، اس سے بات کروں، اس کا مسکرانا اچھا لگتا ہے، اس کا فیس اچھا لگتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے، ایک وجہ، ون آف دا ریزن، کہ کوئی خوبصورت ہو تو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خوبصورت نہ بھی ہو مگر ہو بڑا با کمال۔ سیکنڈ، با کمال لوگوں سے لوگ بڑا پیار کرتے ہیں۔ بعض اوقات چہرہ دیکھنے والا نہیں ہوتا لیکن اس کے کمال ایسے ہوتے ہیں، کوئی ایکسٹرا ایج ہوتا ہے، لوگوں سے ہٹ کے پرفارمنس ہوتی ہے، اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے دیوانے ہو جاتے ہیں، کروڑوں لوگ پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو محبت کی ایک اور وجہ، فین ہونے کی ایک اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ با کمال ہوتا ہے، نہ خوبصورت ہے نہ با کمال ہے۔ تیسرا کیا ریزن ہے؟ ایک اور ریزن بھی ہے، وہ ریزن یہ ہے کہ کیئرنگ بہت ہے۔ کوئی بندہ خیال رکھنے والا ہو نا، مدد کرنے والا ہو، حوصلہ بڑھانے والا ہو، مصیبت میں کام آنے والا ہو، بندہ کہتا ہے یار کیا آدمی ہے، مشکل میں ایسا کام آیا میرے، پھنس گیا تھا، اس نے قرضہ دیا، اس نے ہاتھ پکڑ لیا، اس نے سپورٹ کیا، جب بھی جاتا ہوں ہمت بڑھاتا ہے، یار میرا پکا دوست یہی ہے، میں اسی کا فین۔ یہی ہے زندگی، ان 3 چیزوں کے گرد گھوم رہی ہے۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں کسی کے قریب ہونے کے لیے، کسی سے محبت کرنے کے لیے۔ اب سوال یہ ہے، شریعت کہتی ہے محبت کرو نبی پاک سے، اور سب سے زیادہ کرو۔ اب آؤ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم ان 3 ریزن کے اندر دیکھتے ہیں۔ پہلا ریزن، پہلی وجہ، محبت کرنی ہے تو حسین سے کرنی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا نبی پاک جیسا کوئی اور حسین ہے دنیا میں؟ مولانا حسن رضا خان صاحب سے پوچھو، بتاتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، آقا ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ نبی پاک جیسا کوئی حسین، یاد رہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تک دنیا میں نہیں آئے تھے نا، نبی پاک سے پہلے سب سے زیادہ حسین حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا عالم پتہ کیا تھا کہ آپ کو لوگ دیکھتے نا تو شاکڈ ہو جاتے، حق کے بکے رہ جاتے۔ زلیخا اس زمانے کی ملکہ تھی، اس کی سہیلیاں اس کا مذاق اڑاتی ہے، زلیخا تم ایک غلام، حضرت یوسف علیہ السلام اس زمانے میں غلام تھے، ایک غلام کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ تو اس نے کہا اچھا میرے گھر آتا، اپنی سہیلیوں کو گھر بلایا، سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے، اللہ نے ایسا حسن دیا تھا کہ ان لڑکیوں نے، ان عورتوں نے فروٹ بھی کاٹا اور بے رفتگی کے عالم میں اپنی انگلیاں بھی کاٹ دی، پتہ ہی نہیں چلا کہ انگلیاں کب کٹ گئیں۔ نو ڈاؤٹ ون آف دا بیوٹیفل پرسنالٹی ان ہول ورلڈ۔ مگر جب آمنہ کے لال تشریف لائے، نبی پاک جو اللہ کے حبیب آئے، صرف ایک شعر سے اعلیٰ حضرت نے بات کو سمجھا دیا۔ اور یقین کریں میں بیانات میں کہا کرتا ہوں کہ سیدی اعلیٰ حضرت سے محبت کی بہت ساری وجہ ہیں، مگر خدا کی قسم جس کو ان کی شاعری سمجھ آ جائے نا وہ اعلیٰ حضرت کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اور پھر اعلیٰ حضرت کے ذریعے نبی پاک کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اب ذرا اس شعر کی خوبصورتی بھی سمجھیے گا اور پیغام سمجھیے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضرت یوسف کے حسن پر مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹی۔ پہلے شعر سناتا ہوں پھر اس شعر کی خوبصورتی بتاتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ آقا ادھر عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی حضرت یوسف کو دیکھ کر، عرب کے مردوں نے بھی آپ کو دیکھا نہیں ہے، آپ کے نام پہ اپنے سر کٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اچھا ایک تو یہ بڑی خوبصورت بات، کمپیریزن بہت خوبصورت ہے، مگر اگر اس کی اور گہرائی میں جاؤں ہر بندہ شاید نہ سمجھ سکے، لیکن جو ذرا صاحب علم ہے، شخصیت ذرا شاعری کو سمجھتے ہیں، ادب کو سمجھتے ہیں، طبیعت بھری ہری بھری ہو جائے گی جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس شعر کو کبھی لکھیے گا، کسی کاپی میں لکھیے گا، پھر اس کو ڈائمنڈ کی طرح آپ دیکھیں گے کہ کیا اعلیٰ حضرت نے موتی پروئے ہیں۔ اب ذرا میرے ساتھ رہیے گا، توجہ۔ حسن یوسف، کس کا حسن؟
یوسف کا. یہ دو باتیں ہو گئی, حسن تھا اور حسن کس کا تھا؟ حضرت یوسف کا. کٹی, ایک ہوتا ہے کاٹنا اور ایک ہوتا ہے کٹ جانا, ڈیلیبریٹلی اینڈ انڈیلیبریٹلی, دانستہ اور غیر دانستہ. کوئی چیز آپ کی بھی دیکھا ہوگا, آپ نے پیر پہ چوٹ لگ گئی لیکن خود پیر کاٹنا آسان ہے, کٹ جانا اور ہے, کاٹنا اور ہے. ٹھیک ہے, تو حسن یوسف پہ کٹی. کٹی کیا کٹی؟ انگلیاں. ٹھیک ہے, کس کی انگلیاں کٹی؟ مصر کی عورتوں کی. 6 چیزیں ہیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, عورتوں کی انگلیاں, مصر کی عورتوں کی انگلیاں. یہ 6 چیزیں اعلیٰ حضرت نے اس مصرے میں لکھی ہیں. اب ان 6 چیزوں کا تقابل بیان کیا ہے. ادھر کیا تھا؟ حسن. ادھر کیا ہے؟ حسن نہیں, نام, صرف ذکر ہے. حسن کس کا تھا؟ یوسف علیہ السلام کا. نام کس کا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام. ادھر کٹی تھی اور ایک ہی بار کٹی ہیں, ادھر کٹواتے چلے جا رہے ہیں. آقا کے نام پر لوگ جانے قربان کرنے کے لیے 1400 سال سے تیار ہیں اور دیتے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کٹی کیا تھی؟ انگلیاں. ادھر انگلی نہیں کٹ رہی, ادھر سر کٹ رہے ہیں. کیا دیکھیں انگلی کے مقابلے میں سر کتنی بڑی چیز ہے. اچھا, عورتوں کو ویسے ہی ناقص العقل کہا گیا, تو عورتوں کی انگلیاں کٹی, یا عورتوں کے نہیں, مردوں کے سر کٹ رہے ہیں. اور مصر کی عورتیں اور ادھر عرب کے جوان. اگر اس کی خوبصورتی سمجھ لیں نا تو بڑے بڑے شعراء حیران ہیں کہ اس ایک ماسٹر پیس شعر میں اعلیٰ حضرت نے کیا کمال کر دیا. دوبارہ سنو اس شعر کو. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, آقا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ذرا سوچو یہ کیسا چہرہ تھا, یہ کیسا حسن تھا جو دیکھتا دیوانہ ہو جاتا. دنیا میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں, لوگ مارنے آتے ہیں, شریف آدمی کو دیکھ کر چھوڑ دیتے ہیں, رحم کھا لیتے ہیں, مگر نبی پاک کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا. ننگی تلوار لے کر آتے تھے, قتل کرنے آتے تھے, جان لینے آتے تھے. نبی پاک کا چہرہ دیکھتے اور جان دینے والے بن جاتے تھے. گرفتار کرنے آتے تھے, آقا کا چہرہ دیکھتے گرفتار آپ کے عشق میں ہو جایا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت نے بڑی کوشش کی نبی پاک کے سراپے کو بیان کرنے کی. عاشق رسول تھے نا, ایسا لگتا ہے قرآن پڑھتے پڑھتے پہنچے کاف ہا یا عین صاد. ہم بھی پڑھتے ہیں, علماء نے اس کا کبھی بھی ترجمہ نہیں لکھا. یہ جتنے بھی ایبریویشن ہے نا, الف لام میم ہا میم قاف, علماء نے اس کا ترجمہ نہیں لکھا. کہتے ہیں یہ اللہ کے راز ہیں, اللہ جانے, اللہ کے بتائے سے, اللہ کے حبیب جانے اس کا مطلب کیا ہے. اب ذرا غور کریں, عشق والا ہونا اس کو ہر چیز میں اپنا محبوب نظر آتا ہے. آپ دیکھو کاف ہے نا, کہتے ہیں کاف جو ہے نا, یہ پیارے آقا کی گیسیوں کی طرف اشارہ ہے, نبی پاک کی زلفوں کی طرف اشارہ ہے. ہاں, یہ ہونٹوں کے جو گولائی ہے یہ منہ کی طرف اشارہ ہے. عین اور صاد جو ہے نا یہ آنکھوں کی طرف اشارہ ہے. اور فرماتے ہیں یہ جو کاف ہا یا عین صاد ہے نا, یہ گویا نبی پاک کے چہرے کی تعریف ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد. کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد. کاف ہا یا عین صاد, ان کا ہے چہرہ نور کا, شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا. آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. کبھی لکھتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, آقا باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. وہ آنکھیں کیسی تھی جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. وہ بینی, وہ ناک مبارک کیسی تھی, فرماتے نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. وہ کان مبارک کیسے تھے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لعلے کرامت میں لاکھوں سلام. وہ ہونٹ کیسے تھے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن, وہ منہ مبارک کیسا تھا, فرماتے وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان کیسی تھی, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ ہاتھ کیسے تھے, ہاتھ
جس سمت اٹھا غنی کر دیا. طاقت کیسی تھی جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. آقا کے پاس کائنات کی حکمرانی ہے اور آقا کی عاجزی اور نبی پاک کی سادگی کیسی تھی. لکھتے ہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا, اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. ذرا غور کیجئے نبی پاک کی کس کس بات کو لوگ بیان کریں, بیان کرنے کے بعد خود ہی لکھتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. حضرت جابر بن سمورہ ایک بار کہتے ہیں 14ویں رات تھی. اچھا یہ لائٹوں والا ملک ہے نا, ہانگ کانگ میں تو بڑی لائٹیں ہیں. آپ میں سے جو گاؤں میں جو رہتے ہیں, رہے ہوں گے, گاؤں کے بھی لوگ آئے ہوئے ہوں گے. ہم قافلوں میں کبھی کبھی جاتے ہیں جب گاؤں میں, تو گاؤں کے اندر جو ہے نا ستارے بڑے اچھے لگتے ہیں. وہ بالکل بلیک اسکائی نظر آتا ہے, لائٹیں ہوتی نہیں ہیں, تو بہت خوبصورت لگتے ہیں ستارے بھی اور چاند بھی. ایسا ہی ہے نا, اور 14ویں کا چاند ہو. حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں ایک بار میں 14ویں رات کو باہر نکلا, بڑا ہی خوبصورت چاند لگ رہا تھا, مور بیوٹیفل, موسٹ بیوٹیفل. کہتے چاند دیکھا, پھر آگے دیکھا تو نبی پاک بھی جلوہ فرماتے. میں اپنے آقا کو دیکھتا, پھر چاند کو دیکھتا, پھر نبی پاک کو دیکھتا, پھر چاند کو دیکھتا, پھر آقا کی طرف نظر کرتا, پھر چاند دیکھتا. حضرت جابر کہتے ہیں واللہ میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ حسین. یہ اگر واقعی کسی حسین سے پیار کرنا ہے تو نبی پاک سے زیادہ تو حسین کوئی نہیں ہے, ساری کائنات میں کوئی نہیں ہے. وہ پنجابی شاعر کہتا ہے نا, ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں, ایڈا سونا نبی دنیا تے آیا نہیں, یار اے ہو جیا کوئی رب بنایا نہیں, یار اے ہو جیا کوئی رب بنایا نہیں. دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ, قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا, قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا. نبی پاک جیسا حسین, اب دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ, یعنی ہم اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتے نا, اللہ کی قدرت کا نظارہ. وہ کہتے ہیں نا تصویر کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ مصور کیسا ہوگا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں, خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ, خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ, کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. اللہ نے ایسا محبوب بنایا. تو اگر واقعی کسی حسین سے پیار کرتا ہے تو بتا دیجئے کائنات میں کوئی اور حسین ہے ایسا. سچی بات یہ ہے, حسن کمپلیٹ جب ہوتا ہے جب نبی پاک کے قدموں کا بوسہ دیتا ہے.